جو ڈی سی کی بیوی جو تھی وہ اپوا کی چیئر ہوتی تھی اور بنائی تھی یہ شروع میں بیگم رانا لیاقت علی خان نے. ہم عام لوگ مل کے بتائیں گے کہ اس ملک میں دیہی آبادی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. سب سے بڑا فرق تو یہ پڑا کہ یہ سارے مسائل سمجھے جانے لگے. بچیوں کو بھی اتنے تعلیم کا حق ہے جتنا لڑکوں کا ہے. کہ اصل میں سماج میں تبدیلی شعور میں تبدیلی سے شروع ہوتی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان حارث خلیق پوڈ کاسٹس کے اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ وہی سلسلہ ہے جس میں ہم پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کی سیاست، سماج، ثقافت، فنون لطیفہ، کھیل اور زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جتنے ممکن ہوں گفتگو کرتے ہیں. ایک جائزہ بھی لیتے ہیں کہ پچھلے 75 برس میں کامیابیوں اور ناکامیوں کی کیا داستان رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو عصر حاضر کے مسائل ہیں، اس وقت جو صورتحال درپیش ہے، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. آج کا جو ہماری پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے وہ پاکستان میں سٹیزنز آرگنائزیشنز یعنی شہریوں کی تنظیموں اور شہریوں کی بنائی ہوئی تنظیموں کی جو نشو و نما پاکستان میں ہوئی، اس کے مختلف ادوار، ان کا جو ایک کردار رہا، کنٹریبیوشن رہا پاکستان میں ایک سماجی شعور میں اضافہ کرنے میں، یا پاکستان میں غربت میں، غریبی میں کمی لانے میں، یا پاکستان میں ایسے مسائل کو اٹھانے میں جن کو ہماری معذرت کے ساتھ جو مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ نظر انداز کرتی ہیں. مثال کے طور پر اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ، خواتین کے حقوق کا مسئلہ، پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق کا مسئلہ وغیرہ ہم. اس کے ساتھ ساتھ نصاب، انسانی حقوق اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی عوامی ترقی کا شعبہ. ان سب میں یہ بہت ساری انجمنیں پاکستان میں کام کرتی رہی ہیں، تنظیمیں، انجمنیں، این جی اوز بھی ان کو کہا جاتا ہے. آج کل جو مستعمل ہے ترکیب وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی ہے. تو ان کا جو پورا ایک سلسلہ پاکستان میں رہا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے اس شعبے سے متعلق دو جید شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہوئے. سب سے پہلے محترمہ خاور ممتاز. محترمہ خاور ممتاز جو ہیں، ان کی زندگی میں جو بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں ان کا بڑا ایک کلیدی کردار رہا ہے، اور پاکستان میں خواتین کی تحریک ہو، پاکستان میں انڈیپینڈنٹ صحافت ہو یعنی آزاد صحافت ہو، یا پاکستان میں پالیسی ساز اداروں میں بھی عوامی اور عوام دوست خیالات کو انٹروڈیوس کرنا، ان کو متعارف کرانا اور ایسی تبدیلیاں لانا. تو یہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن جو پاکستان کا ایک اسٹیٹیوٹری کانسٹیٹیوشنل دستوری ہمارا ادارہ ہے، اس کی سربراہ رہیں 2 ٹرمز، 6 برس اس کی سربراہ رہیں. اس سے پہلے انہوں نے شرکت گاہ قائم کی اپنی دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کے. اس سے پہلے یہ ویمنز ایکشن فورم کے ساتھ سے متعلق رہیں. اس سے پہلے یہ ایک ہمارے بہت ہی مشہور ہفت روزہ جو پاکستان میں پروگریسو اور ترقی پسند سوچ کا ایک ہراول دستے میں شامل تھے، مظہر علی خان صاحب، پروفیسر امین مغل، آئی رحمان صاحب وغیرہ کے ساتھ یہ ویو پوائنٹ میں رہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ محمد تحسین صاحب بھی یہاں موجود ہیں جو ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان، جو پاکستان کی ایک صف اول کی ترقیاتی اور حقوق پر کام کرنے والی تنظیم ہے، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں ویو پوائنٹ میں یہ بھی کچھ لکھا کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحسین صاحب کا جو اس پورے یعنی سماجی شعبے کو، اس سیکٹر کو، جو سول سوسائٹی کا سیکٹر ہم کہیں یا این جی او سیکٹر کہیں، یا جیسے میں نے کہا کہ سماجی ترقی کے شعبے میں، اس کو منظم کرنے میں، اور نہ صرف منظم کرنے میں بلکہ ان نوجوانوں کی اور جب میں نوجوان کہہ رہا ہوں تو اس میں مرد و زن دونوں شامل ہیں، ان کی تربیت کرنے میں، ان کو جدید دور کے جو ترقیاتی تقاضے ہیں یا جو کام کرنے کے تقاضے ہیں ان سے آگاہ کرنے میں، ایک جدید سائنسی بنیاد پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی، سوشل موبلائزیشن کی، ان تمام شعبوں کی تربیت کرنے میں ان کا پاکستان میں بہت ہی بنیادی کردار رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی
جو کہ خاور ممتاز صاحبہ سے بھی جس بات کا تعلق ہے، لیکن ان سے بھی ہے کہ یہ پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی اس میں بہت سرگرم رہے ہیں. اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان چونکہ نام میں ہی ساؤتھ ایشیا ہے تو خطے میں امن اور انصاف اور اینٹی وار اور پیس موومنٹس جو امن کے موومنٹ ہیں چلتے رہے ہیں، اس میں محمد تحسین صاحب بڑی انہوں نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں. میں اگر آپ خاور آپا اجازت دیں تو تحسین بھائی سے ابتدا کر دوں. اچھا ناظرین، میں یہ معذرت پہلے کر لوں کہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں جن لوگوں سے میری بے تکلفی ہے انہیں میں فارملی جناب محمد تحسین کہہ کر پکاروں. ویسے کوشش میں کروں گا کیونکہ بعض سننے والے ہمارے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک پرتکلف ماحول میں گفتگو ہونی چاہیے، لیکن وہ ہم سب کے مزاج سے ذرا لگا نہیں کھاتی. تو میں ان سے پہلا سوال آج کے دور میں کروں کہ اس وقت ایک تو تھوڑا سا میں یہ اب فینومینن کی اردو مجھے نہیں آ رہی تو میں انگریزی میں پوچھ لیتا ہوں کہ فینومینن جو ہے یہ کیا ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے، اور یہ جو ہم ایک گھٹتی ہوئی سپیس دیکھتے ہیں، ایک کم ایک طرح سے جو نہ صرف یہ کہ سپیس میں کمی ہے بلکہ ان مالی وسائل کی فراہمی میں بھی ہم بہت کمی دیکھتے ہیں جو سماجی ترقی کے شعبے میں پہلے اب سے کوئی ایک دہائی پہلے دستیاب تھے. تو اور پھر ریاست کا جس قسم کا ہم ایک رویہ دیکھتے ہیں سیکٹر کی جانب، تو تھوڑا سا آج کے حالات پر بتائیے. اور یہ بھی بتائیے، چونکہ میں نے بہت لمبا تعارف کرا دیا تو میں اب اس میں مزید نہیں جانا چاہتا، کہ اس شعبے میں اس وقت کس نوعیت کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں اور ان کو کیا مسائل درپیش ہیں. سب سے پہلے تو حارث بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور میرا خیال ہے بہت اہم موضوع پہ آپ نے گفتگو شروع کرائی ہے اور اس پہ باتیں ہونی چاہیے. آج کے حالات یا کل کے حالات میرے لیے بڑا مشکل ہے کہنا، کیونکہ جس طرح کی ریاست میں ہم رہتے ہیں وہاں یہ بات ابھی تک بڑے شد و مد سے لوگوں کے ذہن میں ہے، حکمرانوں کے ذہن میں، کہ ہماری اجازت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. آپ ایک آزاد سوچ لے کے بات کیسے کر سکتے؟ ٹھیک، اس کی بے تحاشا مثالیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے یہ کہا کہ لوگوں میں عام لوگوں میں ہم الیکشن کے حوالے سے ایک سیاسی شعور کی بیداری بات کریں تو اچھی طرح ہمیں کہا گیا یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ سمجھا یہ جاتا رہا کہ جو بھی دوست لوگ اکٹھے ہو کے بھلے کا کام کریں گے تو وہ ایک ڈسپینسری بنا لیں گے اور وہاں بنائیں گے جہاں بہت گندگی ہو تاکہ ڈسپینسری چلتی رہے، بیماریاں پھیلتی رہیں. یا کسی بیوہ کی بیٹی کو ایک مشین دیتے ہوئے فوٹو کھنچوائیں گے. یہ جو ہم لوگوں نے کام شروع کیا، جس میں خاور آپا ظاہر ہے اگلی صف میں تھی، ہم نے جو کام شروع کیا اس میں ہم نے بنیادی سوالات اٹھائے کہ جناب ہم نے ریاست کو اور حکومت کو اور حکومت چلانے والوں کو ایک احتساب کی نظر سے دیکھنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ بیوروکریسی ہے یا وہ سیاستدان ہیں یا وہ جو مختلف سکیمیں یا جو پروجیکٹس چلتے ہیں، ہم نے ان کو بہت کرٹیکلی دیکھنا ہے اور عام لوگوں تک لے کے چلنا ہے کہ بھائی آپ ہمارے بھلے میں کیا ہے اور وہ کون سی ایسی چیزیں، وہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو ہمارے بھلے میں نہیں ہیں. پہلی بات. تو آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ آپ اچھے اچھے کام کر لیں، بیواؤں کی بیٹیوں کی شادی کر دیں، آپ اسکول چلا لیں اچھے اچھے، آپ ڈسپینسریاں چلائیں، تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بیٹھ کے بتائیں گے کہ اس ملک کی فائنینشیل پالیسیز کیا ہونی چاہیے، ہم عام لوگ مل کے بتائیں گے کہ اس ملک میں دیہی آبادی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ہم بتائیں گے کہ عورتیں کس طرح برابر کے شہری ہوں، اور ہم یہ بتائیں گے کہ جو بھی اس ملک میں شہری ہے وہ چاہے ہندو ہے یا سکھ ہے یا کرسچن ہے یا کالا ہے یا گورا ہے، وہ برابر کا شہری. یہ مشکل بات ہے. آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی تھا. بڑا مشکل ہوتا تھا اس پہ بات کرنا. خوش قسمتی یہ ہے کہ پچھلے 30-35 سالوں میں جب ہم نے یہ کہا کہ صرف اسکول بنانے سے تعلیم نہیں ہوگی جب تک کہ تمام معاشرے کے باقی مسائل پہ بھی ہم بات نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ عورتیں برابر ہیں، بچیوں کو بھی اتنا تعلیم کا حق ہے جتنا لڑکوں کا ہے، جب تک ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ ریاست کا فرض ہے کہ ہر کسی کو تحفظ دے، ہر کسی کو تعلیم دے،
آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ 5 سے 15 سال کا کوئی بچہ بھی بغیر اسکول کے یا بچی اسکول کے نہیں ہوگی. اور جب وائلیشن ہو اور ہم بولیں ٹھیک, پہلا حصہ تو پھر بھی شاید ان کے لیے قابل قبول تھا. تو آج کل جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ جو چیز ہمارے حکمرانوں کو پسند نہیں ہے اس پہ بات کرنا ایک گناہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گناہ کی پاداش میں بہت سے جو ہمارے کارکن ہیں, ساتھی ہیں, ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کس قسم کی مشکلات ہیں اور وہ کس طرح کا دباؤ ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں؟ چونکہ میرے ذاتی طور پر علم میں ہے کہ ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کا اور آپ کا خاص طور پر اس دباؤ کا خاصا تجربہ رہا ہے اور آپ نے وہ دباؤ برداشت کیا ہے. جی مشکل ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اور ہم لوگوں نے پچھلے 30 سالوں میں کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن پاکستان کی کوئی ایسی ڈسٹرکٹ ضلع نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے دوست پیدا نہیں کیے جن کی یہی سوچ ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں تمام ان ایشوز پہ بات کرنی پڑے گی جو اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. جب سے یہ پابندیاں لگنی شروع ہوئی ہیں اور پچھلے چند سالوں میں زیادہ لگی ہیں, تو اس کی زد میں سب سے زیادہ ہماری نوجوان خواتین ورکرز آئی ہیں. ٹھیک, جن کو رات کے 11 بجے فون آتا ہے اور کسی ایسے ادارے کی طرف سے, کسی ایسی ایجنسی کی طرف سے آتا ہے جس کا نام سن کے لوگ دہل جاتے. تو پہلے تو کسی بچی کو فون کرنا اور پھر پوچھنا اس وقت کہاں ہوں, کیا کر رہی, تو پہلی زد میں تو ایسی آئی ہیں. یہ تمام ان ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ شرح خواندگی اور غربت کی سطح عام سطح سے بہت نیچے. یہ سندھ ہو, ساؤتھ پنجاب ہو, بلوچستان ہو یا پختونخوا ہو, یہاں پہ سب سے بڑا یہ ہمارے ساتھ ہوا. ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے, ڈر جاتے ہیں گھر والے. آپ جتنا مرضی ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ تو عارضی ہے, لیکن شہروں میں ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے گھر اور آپ کے دفتروں میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کسی بھی ایک مہمان آ جائے اور آپ سے پوچھے کہ آپ کے دادا کیا کام کیا کرتے تھے, نانی کا بینک اکاؤنٹ کیا تھا, جی ٹھیک ہے, اور یہ پوچھیں کہ آپ ٹیررزم تو نہیں کرتے. یہ بڑا مطلب عام سا سوال ہے کہ یہ جو دیکھتے ہیں اس ملک میں, تو اس میں آپ کا کوئی حصہ تو نہیں ہے. تو یہ مشکل ہے. اس میں اگر خاور آپا کی طرف آؤں, چونکہ ظاہر ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں ماضی میں لے جائیں اور ماضی میں لے جا کے یہ بتائیے کہ دیکھیے سیاسی جماعتیں تو موجود تھیں, مسلم لیگ بھی تھی, پھر ایک مسلم لیگ میں دھڑے بھی ہو گئے تھے, اور اس کے بعد آزاد پاکستان پارٹی بن گئی, اور پھر بہت سی اور پارٹیاں بنی. ضیاء اللہ کے زمانے, معذرت کے ساتھ ایوب خان کے زمانے تک آتے آتے پھر ایوب نے جیسے کہ پاکستان کی ایک روایت ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک پارٹی بنا لی اپنے ہینڈ پک پارلیمنٹ میں, اور ایک باہر رہی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ حقوق کو اٹھانے کا کام عوام کے تو سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے. تو پھر یہ انجمنیں وجود میں آئیں, اور پھر ان انجمنوں نے کیا کیا, اور پھر یہ انسانی حقوق کی بنیاد پر کام کرنے والے ادارے کب وجود میں آئے. چونکہ تحسین بھائی نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اگر آپ کسی ایک بستی میں جا کے ڈسپینسری چلانا چاہیں تو آپ پر پابندی نہیں ہوگی, مگر اگر آپ یہ کہیں کہ اس بستی میں ڈسپینسری کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہاں کے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ نااہل ہیں, تو پھر آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے کہ اگر گندا پانی کھڑا ہے, اگر کوڑے کے ڈھیر ہیں, تو میں سمجھ گیا ان کی بات. تو حقوق پہ تو یہ ذرا سفر تھوڑا سا ہمیں بتائیے. یہ سفر جو ہے اس کو میں کہتی ہوں اس کا ایک ارتقا ہوا ہے. شروع میں جب پاکستان بنا تو سب سے بڑی جو تنظیم عورتوں کی بنی تھی وہ افواہ بنی تھی, آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن. اچھا, اس وقت جو ایک ضرورت کے تحت بنی تھی, ریفیوجیز بہت آ رہے تھے کیمپوں پہ, مطلب عورتیں خاص طور پہ ان کی حالات تھیں, بچیاں تھیں, اور ایک افراتفری تھی, اور بہت سے لوگ تو پٹے رولے آئے ہوئے تھے. تو اس وقت یہ تنظیم بنی تھی, اور وہ پوری تنظیم پورے پاکستان میں بنی کیونکہ وہ اس کو کچھ حد تک سرکاری پیٹرنیج بھی تھی. تو یہ کیا تھا کہ ہر چھوٹے شہر میں جو ڈی سی کی بیوی جو تھی وہ افواہ کی چیئر ہوتی تھی, اور بنائی تھی یہ شروع میں بیگم دانا لیاقت علی خان نے, اور اس میں بہت جوش و خروش سے خواتین آئی تھیں. اس کا مقصد ہی ریہیبلیٹیشن تھا. اس وقت جو خواتین آئی تھیں ان کو
ٹھکانے سے ان کی ضروریات پوری کرنا. تو ایجوکیشن اور ہیلتھ ان کی, اور پھر عورتوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنا. تو وہی جو ایک مخیر سوچ رکھنے والی اور ریہیبلیٹیشن کی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں, میں یہ کہوں گی کہ ساتھ ساتھ اور تنظیمیں بھی بنی, جیسے ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن بنی, جو کہ پروگریسو جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کا خواتین کا پلیٹ فارم تھا. اور وہ لوگ تو لیبر کے ساتھ کام کرنا اور مزدوروں, انجمن جمہوریت پسند خواتین, انجمن جمہوریت پسند خواتین, وہ بہت کلوزلی افیلیٹڈ تھیں سیاسی پارٹی کے ساتھ. تو ایک اس قسم کی تنظیم بنی. لیکن جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, حقوق کی بات جب ہے کہ افواہ جو کہ ایک چیریٹیبل تنظیم بنی تھی, اسی میں سے ایک گروپ سامنے آیا جو کہ فیملی لاز کے لیے, آئلی قوانین کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ یہ, اور وہ آواز کس وجہ سے اٹھائی کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے دوسری شادی کر لی تھی, تو اس دوسری شادی کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ریسٹرکٹ ہونا چاہیے, اور ہمارے پاس قوانین تو کوڈیفائڈ ہی نہیں ہیں. تو اس وقت وہ فیملی لاز کے اوپر کام شروع ہوا. ایک جسٹس رشید کی سربراہی میں کمیٹی بنی, اور 2-3 سال انہوں نے لگائے, اور پھر آئلی قوانین بنے, اور 1961 میں وہ آئلی قوانین بن گئے. اور میرے خیال سے وہ سب سے بڑا اچیومنٹ تھا, ایک کامیابی تھی عورتوں کی. میرج ایکٹ, اس میں پرسنل لاء, صرف میرج نہیں, اس میں انہیریٹنس بھی ہے, اس میں وہ مینٹیننس بھی ہے, ڈیورس بھی ہے, میرج ریلیٹڈ بھی ہے, بہت چیزیں ہیں اس میں. تو یہ ساری آپ نے فرمایا کہ تھی وہ افواہ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن, لیکن یہ اسی کی جو موبلائزیشن تھی, متحرک جو اس نے کیا خواتین کو, اس کے نتیجے میں ایک ایسا گروہ سامنے آیا جو آئلی قوانین بنوانے میں کامیاب ہوا. اور یہ انہوں نے یہ 2-3 دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب زیادہ پریشر ہوتا ہے تو خواتین اکٹھی ہو کے اور ضرور اپنی آواز اٹھاتی ہیں. پہلے تو اسمبلی میں بھی یہ ہوا, جب شروع کی اسمبلی, پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی بنی ہے اور کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, 2 خواتین تھیں اس میں. لیکن وہ جس دبنگ طریقے سے عورتوں کی چارٹر ہے, ان کی انہیریٹڈ ایگریکلچرل پراپرٹی میں انہیریٹنس کی بات ہے, کیونکہ اس سے پہلے خواتین کو ایگریکلچر پراپرٹی نہیں ہوتی تھی. تو یہ سب چیزیں انہوں نے اٹھائیں. میرج, شادیوں کے قوانین کے حوالے سے بھی باتیں اٹھاتی تھیں. لیکن ان کا ایک بہت اہم جو ان کی بات تھی کہ وہ جو خواتین باہر تھیں, آرگنائز تھیں, ان کے ساتھ ایک ان کا رابطہ بہت رکھتی تھیں. تو اکثر انہیں ضرورت پڑتی تھی باہر خواتین کو آواز اٹھوانے کے لیے. ٹھیک. تو اسی طرح ایک دفعہ چارٹر آف ویمنز رائٹس ایجنڈا پہ تھا ان لوگوں نے. یعنی آپ ان 2 پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہی ہیں کہ وہ جو باہر خواتین تھیں پارلیمنٹ سے, ان سے ایک مستقل رابطہ رہتا تھا ان کا. اور یہ 2 تھیں, ایک جہان آرا شاہ نواز صاحبہ تھیں اور ایک شائستہ اکرام اللہ. جی. اور دونوں سیاسی گھرانوں کی تھیں خواتین, اور اس لیے بہت ان میں ایک ایکٹیویزم بھی تھی. تو یہ دلچسپ ہے یہ اینیکڈوٹ کہ انہوں نے چارٹر آف ویمنز رائٹس انہوں نے ایجنڈا پہ رکھوایا, اور وہ صبح کو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ایجنڈا پہ سے اترا ہوا ہے, ہٹا دیا گیا. تو فوراً خواتین باہر جو تھیں وہ ایجیٹیٹ کر کے آئیں اور ڈیمانڈ کیا کہ واپس رکھا جائے, اور واپس رکھا گیا. تو مطلب یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی طرف سے جب بہت اس طرح کے کوئی پریشر ہوتا تھا تو ایک اکٹھا ہونے کا ایک سمجھے ایک رواج سا بنتا ہے, کنونشن بنتی جا رہی تھی. اور یہ اتنی آرگنائز کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, لیکن موقع پہ وہ جمع ہو جاتی تھی. جی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو بہت بڑا میرے خیال سے لینڈ مارک ہے وہ جناب فاطمہ جناح کا الیکشن کہ وہ ایک پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی. جی. اور ویسے فاطمہ جناح صاحبہ گرل گائیڈز میں بھی بہت دلچسپ. تو گرل گائیڈز بھی ایک طرح سے اس کی وہ پیٹرن تھیں وہ, اور گرل گائیڈز بھی ایک منظم لڑکیوں کی تحریک اور ایک طرح سے سٹیزنز آرگنائزیشن بنی, ایک بہت اہم تھی اس زمانے میں. ہر اسکول میں ایک گرل گائیڈز کا ہوتا تھا ایک فوکس, اور لڑکیاں ہوتی تھیں, اور ایک ان میں خود اعتمادی, خود کام کرنے کی ایک طریقہ کار, یہ سب کچھ. میں خود گرل گائیڈز میں رہ چکی ہوں تو مجھے معلوم ہے. چھوٹے لڑکیوں کے لیے وہ بلو برڈ کر کے ہوتی تھی. اچھا. تو وہ جب آپ پرائمری میں ہوتی تھیں 5ویں کلاس تک تو آپ یہ ہوتی تھیں, پھر آپ گریجویٹ کر جاتے تھے
گرل گائیڈز میں, اور اس میں پھر آپ کو تمغے ملتے تھے کہ آپ سیکنڈ کلاس ہیں کہ فرسٹ کلاس ہیں یا سینئر ہیں. بہت اس میں سسٹم تھا اور سکھایا بہت جاتا تھا بہت چیزیں. اور اچھا پھر اس سے اگر ہم آگے آئیں تو بھٹو صاحب کے زمانے میں ہمیں اس طرح کی انجمن سازی یعنی ٹریڈ یونینز تو نظر آتی ہیں, لیکن جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں 80 کی دہائی کے بعد ذرا زیادہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے پہلے تو جو عورتوں کی تنظیم اس حوالے سے بنی جو یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عورتوں کی اپنی اسٹیٹس کیا ہے, سچویشن کیا, وہ شرکت گاہ تھی. 1976 میں بنی وہ شرکت گاہ 1976 میں بنی, جس کی آپ ایک بانی. میں بانی نہیں, میں اس میں بعد میں شامل ہوئی. جو بانی تھیں ان میں سے بھی وہ لوگ رہے اور وہ ایوالو کرتا رہا اس کا جو, لیکن اس کا طریقہ کراچی میں سب سے پہلے کراچی میں, اسلام آباد میں, اچھا 1976 میں اسلام آباد میں بنی. وہاں جو پہلا عورتوں کا ہاسٹل ہے وہ شرکت گاہ نے بنوایا ریسرچ کر کے, اور یہ سوسائٹی رجسٹر ہوئی شرکت گاہ. ہاں اچھا کراچی میں ہلڈا تھیں. ہاں 76 میں رجسٹر ہوئی, 75 میں بنی. اور اس کا جو 75 میں انٹرنیشنل ویمنز ایئر ہے نا جی, اس سے وہ ٹریگر ہوئی. ٹھیک ہے. اور تو یہ دیکھیں کہ اگر یہ ناظرین ہمارے سن رہے ہوں, سامعین بلکہ کہنا چاہیے سننے والے, تو ان کے لیے یہ بھی ایک نہایت دلچسپ بات ہے کہ جو پاکستان میں انجمن سازی اور شہریوں کی تنظیمیں بنانے کی جو ابتدا ہے اس میں بھی بنیادی کردار خواتین کا ہے. یعنی یہ بہت ایک اہم بات ہے. اچھا اب ذرا اس پہ آئیے جو ویمنز ایکشن فورم. پھر لیکن جب میں ویمنز ایکشن فورم کی بات کروں گی تو ہمیں ضیاء الحق کے زمانے کی بات کرنی پڑے گی نا. ضیاء الحق کے زمانے میں جس طرح کا مارشل لاء آیا جس میں سیاسی عمل تو پورا بند ہو گیا تھا نا, پارٹیز بین ہو گئی تھی, کوڑے لگ رہے تھے ایکٹیوسٹ کو سیاسی. اس وقت میں جو ہے عورتوں کے لیے جو انہوں نے قوانین بنائے, اور صرف قوانین ہی نہیں بنائے, معاشرے میں ایک سوچ کا انٹروڈکشن کیا نا انہوں نے, متعارف کیا کہ عورتیں یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی, سر پہ دوپٹہ کر کے نہیں نکل سکتی, کسی باپ کے ساتھ بھی نکل رہی ہیں تو بتائیں کہ بیٹی ہے کہ باپ ہے, نکاح نامہ دکھائیں, نکاح نامہ دکھائیں, ہر طرح کی وہ آپریشن اس وقت. اور جو ٹریگر تھا وہ جو حدود آرڈیننسز بنے تھے نا, اس کے تحت جو پہلا کیس تھا, اور اس کا جو ایک نابینا لڑکی نہیں تھی, یہ وہ لڑکی تھی جس نے اپنی چوائس شادی کی. اچھا جس نے اپنی مرضی سے شادی اور اس کو جو سزا دی تھی لوور کورٹ نے وہ تھا کہ اس کو سٹوننگ ہوگی, اور آدمی کو اس کو لیشز لگیں گے, اور آدمی کو سٹون ٹو ڈیتھ ہوگا, یعنی سنسار کیا جائے گا اور اس کے مرد کو اور عورت کو کوڑے مارے جائیں گے. اس پہ غصہ جو تھا نا اس وقت خواتین, اور یہ سب شہری پروفیشنل خواتین جنہوں نے خبر اخبار میں پڑھی تھی. ٹھیک 2 سال پہلے حدود آرڈیننسز بنے تھے, کسی نے چوں بھی نہیں کی. 79 میں بنے تھے, اور کسی لائر تک نے نہیں کہا کہ یہ کیسا قانون بنا ہے. اور یہ سن 1981 میں یہ والا کیس سامنے آیا, تو یہ اخبار کی کلپنگز کرتے ہوئے شرکت گاہ میں کچھ دیکھا, اور فوراً کراچی میں یہ میٹنگ کال کی تنظیموں کی. اور اس وقت ایک اور جو تنظیم تھی وہ پاکستان ویمن لائرز ایسوسی ایشن بنی, ہاں پاولا تھی, جس کی وہ رشیدہ پٹیل ہیڈ ہوا کرتی تھی. تو پاولا تھی, افواہ تھی, اس وقت تحریک نسواں بن چکی تھی جو کہ کلچر فرنٹ پہ بننی تھی, اور باقی اور تو کتنی تنظیمیں تھیں. وہ ہلڈا سعید تو ویف کا ممبر بنی, لیکن کوئی ہیلتھ آرگنائزیشن تھی وہ کام کرتی نہیں, اور بہت ساری اس وقت جو خواتین تھیں وہ اخباروں میں تھیں, اور وہ سب اکٹھی ہو گئیں, وہ سب کی سب اس پہ سامنے اکٹھی ہو گئی, ویمنز ایکشن فورم. اور پھر وہ ایک ویمنز ایکشن فورم, میری پہلی میٹنگ میں ہی انہوں نے کہا یہ بننا ہے. ایک ہفتے میں لاہور آئے, لاہور میں ایک میٹنگ کی, خواتین محاذ عمل جسے ہم کہتے ہیں, اور جو آج تک نہ صرف قائم ہے بلکہ بہت سرگرم ہے. ویمنز ایکشن فورم 40 سال سے زندہ ہے جی, اور ایکٹیو ہے جی. اور تو وہ پھر بنی, اور پھر اسلام آباد میں بھی چیپٹر بن گیا. اچھا پھر یہ بتائیے کہ پھر یہ غیر سرکاری تنظیموں میں بدلنے کا عمل, یعنی چونکہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری جمہوری تحریک تھی اس میں جب سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگی ہے, بلکہ میں تحسین بھائی کی بھی طرف آپ سے پوچھنے کے بعد آؤں گا اسی سوال کو لے کے, کہ ایک الزام لگایا جاتا ہے غیر سرکاری تنظیموں پر اور ترقیاتی تنظیموں پر خاص طور پہ کہ انہوں نے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی سپیس کو آکوپائی کر لیا اور سیاسی عمل کو کمزور کیا. جبکہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ,
کہ یہ جو جمہوری تحریکوں پہ جب سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگیں تو بہت سے سیاسی کارکنوں نے اپنے لیے اسپیس تلاش کی ترقیاتی تنظیموں میں, اور خواتین کے حقوق کے سلسلے میں خاص طور پر خواتین محاذ عمل سے کئی خواتین کی تنظیموں نے جنم لیا. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے کہ اس وقت ضیاء الحق کے زمانے میں بہت سے لوگ جو کہ مین اسٹریم کام بھی کرتے تھے, یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, دوسری چیزوں میں, ان کو اپنی وہ اسپیس کریٹ کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ سول سوسائٹی تنظیمیں بنی اور بہت بنی اس وقت. اسی وقت وہی وقت تھا جب کہ ماحول کے اوپر بھی فوکس آنا شروع کیا, تو کچھ تنظیمیں بنی ماحولیات کے حوالے سے. عمر اصغر خان سنگی فاؤنڈیشن اسی کے حوالے سے بنی تھی. اور لیکن یہ ساری تنظیمیں حقوق کے اوپر ان کا بہت بڑا توجہ تھی, کیونکہ حقوق بارے جا رہے تھے سب کے. تو یہ پلیٹ فارمز بھی بن گئی رائٹس کا. اور اس کا ایک جو تنظیم ہے عورت فاؤنڈیشن بنی, اتنی بڑی تنظیم بنی. اسی طرح اور بہت سی بن گئی اسی زمانے میں. سی مرغ بنی, اور آپ دیکھیں اس سے پہلے ایک تو فیملی پلاننگ ایسوسیشن بڑی تنظیم ہوتی تھی جو کہ پاپولیشن اور صحت کے اوپر کام کر رہی تھی, لیکن حقوق کی وہ بھی بات نہیں کرتی تھی. وہ ایک سروس ڈیلیوری, زیادہ تر تنظیمیں سروس ڈیلیوری کی تھیں. تو یہ اب نئی طرح کی تنظیمیں, جس میں سے کچھ جو یہ 80 کی اور 90 کی دہائی میں, یہ 80 اور 90 میں, 80 میں 82-83 سے بس بننا شروع ہو گئی جی, اور 90 کی دہائی تک تو بہت پھیل گئی. پھر جو نیا تنظیم سازی ہوئی ہے وہ رورل سپورٹ پروگرامز کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ حقوق کی بات اتنی نہیں کرتے, لیکن لوگوں کو کے لیے آسانیاں, ترقیاتی کام کے اوپر. اور اس میں بہت سارے جو اصول ہیں وہ برابری کے بھی اصول ہیں جی, اور تنظیم سازی کے. جی جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ اس سے مجھے ڈاکٹر اختر امیر خان کا نام, ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے جو پچھلا سوال میں نے کیا تھا کہ یہ تنقید کس حد تک بجا ہے کہ 80 اور 90 کی دہائی میں جو ترقیاتی تنظیموں کا وجود میں آنا اور بڑی ان کا ایک طرح سے پراسپر کرنا, اور تو اس سے پاکستان میں سیاسی عمل کو نقصان پہنچا, یہ ایک تنقید کی جاتی ہے. تو یہ بالکل کی جاتی ہے. اور وہ میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتی ہوں. جی آپ پہلے فرمائیے, پھر ہم تحسین بھائی. میرا جو اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کی انرجی جب سیاسی پارٹیوں میں جگہ آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ کی انرجیز کہاں چینل ہو, تو وہ سماجی کاموں میں ہی چینل ہوتی ہیں. اور میرا خیال سے اس دہائی میں آپ یہی دیکھتے ہیں کہ سماجی کاموں کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, اور ایک ان میں اویئرنیس اور شعور پھیلانے کی بات, اور ان سے اور تنظیم سازی, بہت بڑی بات ہے تنظیم سازی, یہ کرنے کی بات ہے. تو اس میں اس کا اثر, میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا اثر وہاں پر لوکل لیول پہ اتنا ہوا کہ جو ہماری ایک اس کو کہتے ہیں نا جو وہاں کے مقامی پاور ریلیشنز ہیں اس پہ اثر ہوتا ہے. لوکل پاور ریلیشنز پہ, ہاں, لوکل مقامی پاور ریلیشنز, جو طاقت کی مساوات ہے اس کو وہ وہاں پر جو بھی ٹھیکیدار تو نہیں کہتے ہیں, جو بھی اہم شخصیت ہے جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سے, ٹھیکیدار ہی ہیں وہ, اقتدار کے ٹھیکیدار ہی ہیں مقامی سطح. میں ذرا تحسین بھائی کی طرف, جی یہ بتائیے کہ جو سوال تھا وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیا فرق مطلب آپ دیکھتے ہیں ان کے نتیجے میں جو سیاسی عمل پہ پڑا. یہ سب سے پہلے تنقید تو ہمارے اپنے ہی سوچ رکھنے والی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کی طرف سے آئی. دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بڑی وجہ سے علاوہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا ایک پولیٹیکل ریسورس بننا تھا وہ سب این جی اوز میں جانا شروع ہو گیا. یہ لفظ بولے گے, بدل بھی لیتے تھے, کبھی لاہور میں آ کے اچھی بات کر دیتے تھے, سندھ میں کچھ اور کہتے تھے. لیکن یہ بات ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ جب ہم سب دوست اکٹھے ہوئے, جس میں شرکت گاہ, سیپ, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ایس پی او, نیم اینی تھنگ, سارے دوست اکٹھے جب ہوئے تو کانشیسلی اور انکانشیسلی خیال یہ تھا کہ ہم نان پارٹی پولیٹیکل فارمیشنز کریں. وہ سارا کام ہمارا سیاسی
لیکن ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ نان پارٹیزن, جی, یعنی پولیٹیکل ہوں مگر نان پارٹیزن, پولیٹیکل کانشیسنess وداؤٹ بینگ پارٹی ٹو یو سپورٹنگ اینی سنگل پارٹی. جن دوستوں کے ساتھ بھی کام کریں وہ جس مرضی پارٹی کے پاس جائیں, بالکل وہ کسی بھی پارٹی کے ممبر ہو. جیسے آپ نے بلدیاتی الیکشنز میں بہت کام کیا, سیپ نے بھی, ایس پی او نے بھی, دیگر تنظیموں نے کیا, لیکن کیونکہ ہم جس طرح کا کام کر رہے تھے ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے, اس وجہ سے زیادہ یہ ہمارے پہ تنقید ہوئی کہ دیکھیے جی یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ جیسے ضیاء الحق کا مارشل لاء ختم ہونے والا تھا تو میں چاروں صوبوں میں گئے. میں جس آرگنائزیشن میں آیا اس کے فاؤنڈر ممبر ڈاکٹر اختر حمید خان تھے, نگار تھیں, عارف حسن نگار احمد صاحبہ جو عورت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر, عارف حسن صاحب کراچی سے مشہور, اس طرح کے دوست تھے. ہم نے 1.5 سال لگایا پاکستان کے چاروں صوبوں میں تقریباً ہر جگہ, یونیورسٹیوں سے لے کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز تک, یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا. اور ظاہر ہے جہاں بھی میں جاتا تھا وہاں اپنے دوست ملتے تھے, اور یہ وہ دوست تھے جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے جن کا تعلق تھا. اس میں خواتین بھی تھیں, کم تھیں لیکن زیادہ مرد تھے, اور آپس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی. یہ سب پھر بائیں بازو کی زیادہ تر جماعتیں زیادہ تر وہی تھیں بائیں بازو. لیکن میرے اور اس طرح کے اور دوستوں کے جانے سے ہوا کہ ہم نے ان کو آپس میں بھی بات کرنا سکھایا, کیونکہ ضیاء کے مارشل لاء کے دوران بہت مسئلے ہو چکے تھے, بہت قربانیاں دی گئی تھیں, کوڑے قیدیں یہ وہ, لیکن ایک اور بائیں بازو کو تقسیم کرنے کی بھی ایک بڑی سختی بھی بہت تھی ان کے اوپر. جی بہت سختی تھی, باقاعدہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پیچھے لگا رہتا تھا. تو ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جناب یہ آپ ہمارے ورکر کو ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں, این جی اوائز کر رہے ہیں. جی. دوسرا ایک کرٹسی, ایک خاص سوچ کی, پہلے دن سے یہ کہا گیا کہ ان کو تو غیر ملکی اتنے پیسے ملتے ہیں کہ یہ سب چور ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو پہلا 1.5 سال ہم نے کام کیا, یقین کریں گے کہ ہم نے ایک پیسہ بھی کہیں سے نہیں لیا ہوا تھا, ہم خود لگے ہوئے تھے جہاں سے بھی کیا. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اچھا پہلی بات ہے کہ ہماری جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ ڈائریکٹ کہیں جا کے کسی سے مانگ نہیں رہی ہوتی کہ آؤ جی ہمیں پیسے دو, ہم نے اچھا کام کرنا ہے. ہمارے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کے بے تحاشا جو کانٹریکٹس ہیں ان کے تحت لوگ آتے ہیں, آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اچھا آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, آپ آزاد میڈیا کی بات کر رہے ہیں, آپ غریب بچوں کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی منسٹری آف فائنانس کو ایک پائی کا پتہ ہوتا ہے جو آ رہی. اس پہ ہم فنڈنگ پہ تو فورن فنڈنگ کے سوال پہ تو آتے ہیں, لیکن میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ ڈی پولیٹیسائز کرنے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو تنظیمیں ہیں ہماری جن سے آپ سب کا تعلق رہا ہے, انہوں نے تو پولیٹیسائز کیا ہے لوگوں کو. تو یہ الزام کیوں لگتا ہے کہ ڈی پولیٹیسائز کیا, اور اس میں کتنی صداقت ہے آپ کا, اس پہ ویو کیا ہے؟ تھی نا وہی بات ہے کہ آپ نے ایک ایگزسٹنگ جو پاور سٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا ہلا دیا اپنے کام سے, اور تنظیم سازی جو ہے اس میں ایک بہت بڑا. اچھا, اب آپ نے ایک بات کی تھی, ڈاکٹر اختر حمید خان کا ذکر کیا. پاکستان میں چاہے وہ یعنی شعیب سلطان خان سے لے کے اور راشد باجوہ تک جو لوگ رورل سپورٹ پروگرام, یا چندانہ ہماری دوست چندانہ خان, یعنی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو رورل سپورٹ پروگرام سے وابستہ رہے ہیں. رورل سپورٹ کا مطلب ہے دیہی ترقیاتی پروگرامز جو پاکستان میں چلے ہیں, NRSP سے لے کے اور دیگر. اس کی بنیاد آغا خان رورل سپورٹ پروگرام نے ڈالی, جس کے شعیب سلطان خان صاحب تھے بانی, چیف ایگزیکٹو. مگر یہ تمام لوگ, اور نہ صرف رورل سپورٹ پروگرام میں کام کرنے والے, بلکہ پاکستان میں بہت ساری بلدیاتی خدمات لوگوں تک پہنچانے والے, پھر ایک شعور اور آگاہی کا کام کرنے والے, چاہے وہ کراچی میں اربن ریسورس سینٹر ہو یا لاہور میں اربن ریسورس سینٹر ہو. اس سب کی بنیاد کوملا پائلٹ پروجیکٹ جو مشرقی پاکستان اس وقت پاکستان کا حصہ تھا, ڈاکٹر اختر حمید خان. اورنگی پائلٹ پروجیکٹ بنیاد ڈاکٹر اختر حمید خان. آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کی پوری سوچ بنیاد ڈاکٹر اختر حمید خان. آغا خان فاؤنڈیشن کا NGO ریسورس سینٹر بنیاد اختر حمید خان. تو ڈاکٹر اختر حمید خان, اور آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ ان سے آپ کی ظاہر ہے کہ ایک زانو تلمذ آپ نے بھی طے کی ان کے سامنے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں, اور کیا اقدار تھی ان کی؟ بھائی اگر میں بہت کم لفظوں میں بتاؤں تو ڈاکٹر صاحب نے آج سے جو 20 سال پہلے بات کی تھی نا, یقین کریں آج احساس ہوتا ہے
کہ وہ بالکل درست کہتے تھے. یعنی 20 ایئرس کے بعد مطلب اس وقت مجھے عجیب لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب کا جو تجربہ تھا, ڈاکٹر صاحب کا جو ویژن تھا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اتنے ویژنری. اور ڈیڈیکیشن وہ تو تھی ہی, آخری دم تک تھی. لیکن یہ جو سوچ تھی, تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی. دوسرا ان کا بڑا پن. میں آپ کو بتاؤں, جب ان پہ یہ مختلف قسم کے 2 طرح کے بدنام زمانہ, دشمنی میں 2 توہین مذہب کے ان پہ کیسز کر دیے یار, یہ بھی آپ اندازہ لگائیں, دیکھیں ہمارے ملک میں کیا کیا نہیں ہوا. جس شام کو کراچی میں ان کو لے کے تھانے گئے, وہ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے کہ میرا نام ڈاکٹر اختر حمید خان ہے اور میں یہ ہوں. نہیں بتایا انہوں نے. اور 80 برس کے قریب عمر تھی اس وقت ان کی. ہارٹ کے مریض ہیں, ساری رات تھانے میں رہے. صبح ہم کراچی جا کے SHO کو بتایا کہ یہ ڈاکٹر اختر حمید خان ہے, بھائی شرم کرو. تو ایک بڑا پن یہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جو سیکھا جا سکتا, ابھی بھی جو ان کا لکھا ہوا ہے, جو ان کی کئی باتیں ہیں, میرے لیے وہ ایک بہت بڑا درس ہے. اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی 10-15 سال ان کے ساتھ, رانی آپا بھی ہمارے ساتھ بورڈ پہ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمتی ہے کہ جو باتیں وہ ہمیں بتا گئے اور اس کو آگے لے کے چلنا. تو یہ RSPs کی سب کی بنیاد انہی کی سوچ ہے, اور شعیب صاحب بھی انہی سے سیکھ کے انہوں نے ایک RSP شروع کیا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو رائٹس بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں, جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں یعنی جو حقوق کی بنیاد پر کام کرنے والی ترقیاتی تنظیمیں, اس میں سامعین کے لیے بہت دلچسپی کی بات ہوگی کہ جیسے رورل سپورٹ پروگرامز ہیں یا جیسے شرکت گاہ اور سیپ ہیں, ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو دیہی ترقیاتی پروگرام ہے یا اسی نوعیت کی اور تنظیمیں ہیں, اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جن کا نام ضروری نہیں کہ رورل سپورٹ پروگرام ہو, انجمن فلاح و بہبود خانوال بھی ہو سکتا ہے, یہ بہت سی تنظیمیں ہیں. تو ان کی یہ حقوق کی بنیاد پر دیہی ترقی یا شہری ترقی کا کام نہیں کرتے, بلکہ یہ دیہی اور شہری عوام کی ضروریات کو پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ جو شرکت گاہ, ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان, اس نوعیت کی جو تنظیمیں ہیں وہ کام کرتی ہیں پاکستان میں حقوق اور شعور میں اضافے اور حقوق کی بنیاد پر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے. یہ ایک ذرا باریک سا فرق ہے, اگر اس پہ بھی ذرا سی روشنی آپ ڈال دیں خاور آپا, تو ہمارے کیونکہ سننے والوں میں بہت سے ایسے ہیں جن کو اس شعبے کے بارے میں بہت کم علم ہے. ہاں, یہ جو آپ بات کریں بالکل یہی ہے. جو ترقیاتی, دیہی ترقیاتی تنظیمیں اور شہری بھی, وہ جو ضروریات کے حوالے سے کرتی ہیں, لیکن اس میں وہ حقوق کے بارے میں واضح طور پہ بات نہیں کرتی ہیں. ٹھیک, مطلب ان کا جو کام ہے اس میں ایک اندر ایک اس پہ سموہا ہوا ہے حقوق کا ایک عنصر. مثال کے طور پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ غریب جو ہے اتنا غریب کیوں ہے اور اس کے لیے کس طرح سے اس کی بہتری ہو سکتی ہے, اور کیوں نہیں اس کے بچوں کے لیے اسکول ہے وغیرہ, تو وہ ایکچولی اصل میں تو بات اسی کی طرف جا رہے ہیں نا, ضروریات ہیں لیکن برابری کی طرف لے جانے کے لیے. لیکن اس کو وہ آرٹیکولیٹ نہیں کرتے, اور وہ ترقی اور لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی طرف اپنی ان کی جو توجہ ہے وہ اس کے اوپر ہے. تو میرا خیال, اور حقوق والی تنظیمیں جو ہیں وہ تنظیم سازی بھی کرتی ہیں, لیکن ان کے لیے بہت اہم ہے کہ لوگوں کو شعور حقوق کے بارے میں ہو, خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی اور انسانی حقوق کے بارے میں. اچھا, میں اس سے ذرا مختلف سمجھتا ہوں. جی, وہ چاہے رورل سپورٹ کا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی کو پانی کا بندوبست کر رہے ہیں, چاہے وہ اسکول بنا رہے ہیں, چاہے وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان برابر ہیں پاکستان کے آئین کے تحت, ان کو یہ حقوق ہیں, یہ سارے حقوق کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک لوگ سیپریشن بناتے ہیں. نہیں دیکھیے, اصل میں اس میں تحسین بھائی, میں چونکہ اس میں تفریق بنیادی طور پہ کرتا ہوں کہ جو سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں, جو ہمارے سیاسی اور شہری حقوق ہیں, ان پہ شاید ان کی اتنی توجہ نہیں ہوتی رورل سپورٹ پروگرامز کی جتنی آپ کی ہوگی. چونکہ دیکھیں نا, آپ انڈیپینڈنٹ پریس, اگر مثال کے طور پر فریڈم آف ایکسپریشن, اظہار رائے کی آزادی پر کوئی قدغن لگے گی, تو سیپ کے دوست, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے دوست ہمارے, جب میں دوست کہتا ہوں تو اس میں
سہیلیاں اور دوست دونوں شامل ہیں تو وہ سڑک پہ بیٹھے ہوں گے. تو آر ایس پیز کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ سڑک پہ نہیں بیٹھے ہوں گے, مگر سمجھتے وہ یہی ہیں کہ ان حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے. تو یہ ایک فرق. اب میں ذرا تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے یہ جو ترقیاتی کاموں کے لیے پاکستان میں ایک جو فنڈنگ کا مسئلہ ہے اور یہ سمجھا جانا, دیکھیں ایک طرف تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے جو بائیں بازو کے ساتھی رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھائی ان کو بہت پیسے آ رہے ہیں, اور ان کے شاید اب بھی یہی ان کی سمجھ یہی ہے کہ پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے اللہ تللے ہیں اور کتنے کہاں سے کتنے ڈالرز اور یورو اور پاؤنڈ ریسیو ہو رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ جو ایک عمومی خیال عوام میں بھی ہے, حالانکہ اتنا ان اداروں نے ہمارے اداروں نے کام کیا ہے اور میرے خیال ہے اسے ہمیں ہیڈ آن لینا چاہیے, اور اس کا جو ان کا بھی خیال یہ ہے کہ یہ بڑی فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ فنڈنگ کھا جاتے ہیں, ایک بات, اور دوسری بات کہ یہ کوئی مغربی ایک ایجنڈا ہے. اور مغربی ایجنڈا وہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مغرب کو کیا دلچسپی ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ اسکول جائے, لیکن باہر کیف اسے ایک مغربی ایجنڈا سمجھا جاتا ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ فنڈنگ کی کیا صورتحال ہے اور اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, فنڈنگ کی صورتحال جو ہے, جن تنظیموں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, جن کا ہمیں معلوم ہے, جن کا ہمیں نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم کہ ان کو بریف کیس میں آگے پیسے دے جاتا ہے اور ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے. ہم جو فنڈنگ لیتے ہیں یہ تمام وہ فنڈنگ ہے جو حکومت پاکستان مختلف انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ, مختلف انٹرنیشنل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ پروجیکٹس پہ ان کے سگنیچرز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک سٹیزن ہونے کے طور پہ ہمارا حق ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں رکھا گیا ہوا ہے کہ کچھ علاقوں میں, کچھ جو غریب علاقے ہیں وہاں پہ تعلیم, صحت, حقوق کی جد و جہد کے لیے پیسے ملیں گے, ہمیں لینے چاہیے وہ پیسے. پہلی بات, اس پہ پابندیاں بہت ہیں. پہلے وہ جاتے ہیں اکنامک افیئرز ڈویژن سے اجازت لیتے ہیں, پھر وہ انٹیریئر منسٹری سے اجازت لیتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں تو یہاں پہ 10 جگہوں پہ اجازتیں لیتے ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں کون ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے. اور جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, لیٹ سے کہ سیپ کے پاس کوئی آتا ہے تو ہمیں بھی 50 جگہوں سے پہلے اجازتیں لینی پڑتی ہیں. یہ جو امپریشن ہے کہ کوئی بہت امیر ہو گئے ہیں, تو میں چیلنج کرتا ہوں, یقین کریں میرا یہ خیال ہے کہ ہم تو جو پہلے تھے اس سے زیادہ غریب ہوئے معاشی طور پہ. جی سچی بات ہے. مطلب میں جب آیا ہوں اور جب میں نے فل ٹائم یونیورسٹی چھوڑ کے یہاں کے کام شروع کیا, میرے پاس ٹوٹی سی ایک ٹویوٹا گاڑی ہوتی تھی. یقین کریں اب میرے پاس وہ بھی نہیں ہے, حالانکہ میں ایک آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتا ہوں. اگر میں نے پیسے کمانے ہوتے تو میرے پاس 10 گاڑیاں ہوتی. ہرگز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلیک شیپ نہیں ہے, نہیں, ہر جگہ لیکن اکثریت کا تو یہ رویہ نہیں رہا نا. تو یہ ساکھ خراب کس نے کی؟ ساکھ خراب ان لوگوں نے کی جن کو سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ ملے اور ہم کریں, اور ان میں اتنی استطاعت نہیں تھی شاید, اس وجہ سے کچھ ایک کیا کہتے ہیں, جلن کا حسد نہیں. تو لوگوں کی خدمت کرنے تو آپ بھائی کریں, خدمت آپ کو کس نے روکا ہے؟ اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہوا نا کہ چاروں صوبوں میں کچھ بہت غریب خواتین حضرات جو ہمارے ساتھ چلے, انہوں نے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی. ہاں ٹھیک ہے نا, 100 میں, ہزاروں میں نہیں تو 100 میں, اور انہوں نے جا کے کبھی کسی پاورٹی لیویشن فنڈ سے پیسے لیے, کبھی کسی سے لیے. تو وہ جو پہلے ایک مرلے کے گھر میں رہتے تھے, اب ان کے پاس بڑا گھر آ گیا. ٹھیک, اس سے بھی ایک امیج بنا. اس میں کئی جگہ پہ فنڈز کی حماقتیں بھی ہیں کہ ایک بندے کے پاس سائیکل نہیں ہے, آپ اس کو کیٹلک دے دیں کہ وہ گاؤں میں لے کے پھرے. تو ایک لمبا ہوتا ہے نا, اس سے بھی ایک امپریشن بنا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ایک خاص رائٹسٹ سوچ کا ذہن ہے جو ہر وقت اس چیز کے پیچھے ہے کہ وہ جو بھی ترقی کے لیے, برابری کے لیے اور بیونڈ مذاہب سے چلے گا, اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوگا. یہ بھی ہے. نہیں تو یہ تو بہت ہی ایک ستم ظریفی ہے کہ جو ہمارے بائیں بازو کے دوست ہیں وہ ان تنظیموں کو معاشی طور پہ دایاں بازو رائٹس سمجھتے ہیں, اور جو ہمارے مذہبی یا عام جو دائیں بازو کے لوگ کہہ لیں آسانی کے لیے سرکار تک وہ انہیں مذہبی طور پر بائیں بازو کا سمجھتے ہیں, اور ویسے ایک شک کرتے ہیں کہ کوئی مغرب کا ایجنڈا ہے. تو اس صورتحال سے نمٹا کیسے جائے خاور آپا؟ میرے خیال سے یہ تھوڑی سی سوچ حکومت کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اس میں, کیونکہ اب جو میں یہ بہت اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. میں تو یہ دیکھتی ہوں
ایک اس کو دوغلا پن کہیں یا نہیں کہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے کام وہ تنظیمیں جن کی اتنا تجربہ ہے کام کرنے کا، لوگوں کے ساتھ ان کی سوچ کو، ان کی زبان کو سننے کا، ان کے مسائل کو سننے کا، ان کے اوپر بہت انحصار بھی کرتی ہے حکومت کہ پالیسی کا ڈاکیومنٹ آپ بنا دیں، پروجیکٹ کا ڈاکیومنٹ بنا دیں. مطلب یہ کہ جو کیونکہ یہ تنظیمیں تحقیق اور اس پالیسی سازی کے کام میں بھی تو معاون ثابت ہوتی ہیں، اور ان سے وہ کام لینا بھی چاہتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا ایک ہے نا، ایک کانٹرڈکشن ہے، ڈائیکاٹمی ہے، کانٹرڈکشن ہے، جو بھی ہے کہ آپ ان کے لیے کام بھی کریں اور آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے. تو یہ تو بہت دلچسپ ہے. یہ کنفیوژن تو پاکستان میں ہر جگہ ہے. کل میں دیکھ رہا تھا لاہور ایئرپورٹ پہ، میں جب کراچی سے واپس پہنچا ہوں تو ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مودی کو ہٹلر نہیں بننا چاہیے، اور بالکل ٹھیک بات ہے. مگر ساتھ ساتھ جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو مجھے یاد آیا کہ لاہور شہر میں ہی میرے بہت سے ایسے بہت ہی معزز اور پڑھے لکھے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہولوکاسٹ میں. تو یہ تو مجھے بہت ایک پریشان کن صورتحال نظر آتی ہے کہ کچھ ایسے کہ لوگ، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مودی ہٹلر نہ بنے، مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص کمیونٹی کے ساتھ ہٹلر نے جو کیا وہ بالکل درست تھا. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریشان کن بات ہے پاکستان میں. دیکھیے اس کے پیچھے ایک مذہبی سوچ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو ڈویژن ہے. لیکن دوسری طرف بھی پازیٹیو چیزیں دیکھیں. میں نہیں سوچ سکتا تھا رانیہ پر دوستوں کہ میری زندگی میں کسی ٹرک کے پیچھے ایک بچی کی تصویر بنی ہوگی اور اس پہ لکھا ہوگا کہ بیٹی کو جہیز کے علاوہ اس کی وراثت کا حق دیا جائے. میں نہیں سوچ سکتا تھا، کیونکہ جب ہم نے یہ بات شروع کی تھی تو ہمیں بہت برا بھلا کہا گیا تھا، تمام طرف سے کہا گیا تھا. ٹھیک ہے، بالکل. میں اس بات پہ ہمیں ضرور کنکلوڈ کرنا ہے. یہ ٹرک کے پیچھے کسی این جی او نے نہیں لکھوایا. تبدیلی بھی آ رہی ہے، اور بہت سی. اچھا نہیں، مجھے میں پھر آپ کا میں قطع کلام کر رہا ہوں، لیکن میں سوال کر لوں آپ سے. میرا خیال ہے کہ آخری سوال ہوگا آج کی نشست کا، کہ ایک اعتراض بھی ہے جب آپ تبدیلی، چونکہ آپ نے مثبت بات سے شروع کیا نا، تو میں چونکہ آئی ہیو ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ ایک اعتراض ان تمام اس پورے شعبے پر اور ان تنظیموں پر یہ بھی ہے کہ غربت میں کیا کہاں، یہ اتنے عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں غربت میں کمی کی کے لیے پروجیکٹس منصوبے چلائے اور یہ سب کیا. پاکستان میں تو غربت کم نہیں ہوئی. یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں چھوٹی بچیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے، مگر ہم روز دیکھتے ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں اس کام میں کہ بھائی برابر کے شہری ہونے چاہیے تمام لوگ، مگر پاکستان میں اقلیتوں کا یہ حال ہے. تو ہمارے کام سے، یعنی جو کام ان سب تنظیموں نے کیا، اس سے فرق کیا پڑا ہے؟ اس سے فرق، سب سے بڑا فرق تو یہ پڑا کہ یہ سارے مسائل سمجھے جانے لگے. سب سے بڑی بات تو یہی ہوئی نا کہ اور آپ بہت سی چیزوں میں تبدیلی آئی. اب جو ہم کہتے ہیں کم عمری کی شادی، اب 1% 15 سال کی عمر سے نیچے کی شادی ہوتی ہے، اور اب زیادہ تر 16 اور 18 کے درمیان ہوتی ہیں جو 24% شادیاں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں 18 کے بعد ہو تاکہ لڑکی جو ہے اس کو پورے موقع ملے. تو 75% شادیاں 18 کے بعد ہوتی ہیں. ہاں جی. اچھا، تو یہ ایسے گینز ہیں، یہ ایک مثال ہے اس کی، ایک مثال. جی، لیکن آپ نے بڑی عمدہ بات کی کہ اصل میں سماج میں تبدیلی شعور میں تبدیلی سے شروع ہوتی ہے. تو جو آپ نے بات کی نا کہ ان مسائل کو مسائل سمجھا جانے لگا. بالکل. آپ مجھے بتائیں کوئی پاکستان کی ایسی تحصیل ڈسٹرکٹ بتائیں جہاں پہ ایک بچی کے ساتھ ظلم ہو اور اگلے دن وہ خبر نہ بنے. نہیں تو پہلے تو ہم خاموش رہتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ہاں، ہماری جوڈیشری ایسے ایسے فیصلے کر دیتی تھی کہ بندہ حیران ہوتا تھا کہ ہم کہاں ہیں. اب اتنا آسان نہیں ہے. تو شعور میں تبدیلی کی طرف ایک بہت بڑی تبدیلی اور عورتوں کے حوالے سے کہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اس پہ اب آواز اٹھائی جاتی ہے. میرے خیال سے یہ آواز اٹھانا جو ہے نا، یہی ایک بہت بڑا ایک طاقت بھی ہے. چاہے اس آواز اٹھانے سے آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ میں اتنی ہمت ہوئی کہ آپ نے کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ باہر سے ہو. نہیں، آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ جیسے آپ نے شروع کی ہے بات حارث بھائی، کہ پولیٹیکل پارٹیز وہ ایشوز نہیں اٹھاتی جو عوام کے اصل مسائل ہیں، اقلیتوں کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے. پاکستان میں ایک پوری طالبانائزیشن ہونے کے حوالے سے آپ کے سامنے جو
ہمارے ملک وہ ایسا بدقسمت ملک ہے ہمارا کہ یہاں ریفیوجیز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے. اور ہم 1957 کے اور پھر جو بعد میں 72 میں غالباً جو کنونشنز اور اس کے پھر ہم تو برے پروٹوکولز ہیں اس میں ہم نے سائن ہی نہیں کیا. ہم سب تو برے اس لیے ٹھہرے کہ ہم نے ہر اس موضوع پہ بات کی جو کہ ریاست, حکومت اور عام لوگوں کو ناپسند تھا, اس لیے ہم تو برے لوگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں انسان برابر ہے. ہمارا تو آئین بھی کہتا ہے بھائی آئین آپ کا نہیں, میں آپ سے اگر میں اختلاف کی جسارت کروں, آئین آپ کا ضرور کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں, سب شہری برابر ہیں, لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی ایک مسئلہ کہ آپ کے آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہیں وہ مسلمان اگر نہیں ہیں, تو اگر آپ غیر مسلم پاکستانی ہیں تو آپ صدر وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو یہ سقم بھی تو ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں. یعنی ایک مخرب اخلاق مسلمان مجھ جیسا پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے, اور ایک نہایت نیک شریف جو ہمارے دوست ہیں پیٹر جیکب جو یعنی اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, وہ پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتے. بچے بھی کبھی نہیں بن سکتے. نہیں, اب کبھی نہیں اگر آپ کہیں گے تو پھر میری تنقید پہ آپ کو آئین میں ہم جب تک آئین میں تو اس طرح کی تبدیلیاں لانے کے لیے سول سوسائٹی نے پاکستان میں ایک مرکزی کردار ادا کیا اور بہت جدوجہد کی. خواتین و حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ کوئی بھی ایک 35-40 منٹ کی گفتگو, 30 منٹ کی گفتگو اس کسی بھی موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی. لیکن میں چلتے چلتے آسمہ جہانگیر اور آئی رحمان صاحب کا تذکرہ کروں گا, چونکہ ڈاکٹر اختر حمید خان کو ہم نے یاد کیا, اور دیگر بہت سے نام ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم ناموں کی طویل فہرست تو ایک چھوٹے سے پروگرام میں نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے. مگر محترمہ آسمہ جہانگیر جو پیشے کے اعتبار سے وکیل تھیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پیشے کے اعتبار سے وہ وکیل نہیں تھیں بلکہ پاکستان کے ضمیر کی آواز تھیں, پیشہ بھی ان کا وہی تھا. اور آئی رحمان صاحب جن کو آسمہ خود اپنا تعلیق کہتی تھیں اور مینٹور تھے ان کے, اور جنہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بنیاد جسٹس دوراب پٹیل صاحب کے ساتھ مل کے آسمہ جہانگیر نے ڈالی, وہ اب ہمیں نہیں رہی ہیں. اس دوران یہ جو 75 سال گزرے ہیں, اس میں اگر کوئی بہت ہی بلند قامت لوگ اور بڑی آوازیں, اونچی آوازیں ہیں, ان میں دوراب پٹیل صاحب کا بھی چونکہ تذکرہ ہو گیا, اور رحمان صاحب اور آسمہ جہانگیر, ان کے ذکر کے ساتھ اور ان کی یاد کے ساتھ میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور اپنے مہمانان ذی قدر کا بہت شکر گزار ہوں. محترمہ خاور ممتاز جو تشریف لائیں ہماری دعوت پر, اور محمد تحسین صاحب, آپ دونوں کا بے انتہا شکریہ. آپ کا شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کا اہتمام کیا. بہت بہت شکریہ سامعین, اور پھر ملاقات ہوگی اگلی کڑی میں اس پوڈ کاسٹ کی. پاکستان کی آزادی کے 75 سال. اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی, ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطہ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے 75 سالوں پر.